خان محمد عظیمی صاحب کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں گے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ شہید زندہ ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں تحریر ہے کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک مومن بندے جب اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو پردہ کر جانے کے باوجود بھی زندہ ہیں۔ تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شہداء اور نیک بزرگ ہستیاں کن خد و خال میں زندہ ہیں؟ اس طرح جب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو 8 گھنٹے کے بعد مادی جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن خواب میں جب روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو جسم کیوں نہیں گلتا؟ اسی طرح ایک شخص 1 سال سے کوما میں چلا گیا لیکن پھر بھی اس کا جسم خراب نہیں ہوتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ روحانی نقطہ نگاہ سے اس کی وضاحت مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور بیداری کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ خواب اور بیداری کی زندگی ہر شخص کے مشاہدے میں ہے اور ہر شخص زندگی کے ان 2 رخوں میں سفر کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ خواب کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ باوجود کہ ہم دنیاوی معاملات سے اور دنیاوی علائق سے دور ہو جاتے ہیں اور مادی دنیا اور مادی وسائل سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جسم خراب نہیں ہوتا۔ قومی کی بھی یہی صورت ہے۔ قوم اور خواب میں یہ فرق ہے کہ نیند چند گھنٹوں کی ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ نیند کی حالت میں کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے سونے والے آدمی کو بیدار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کوما میں چلا گیا اس کو اس طرح بیدار نہیں کیا جا سکتا اس طرح ایک سوئے ہوئے آدمی کو بیدار کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ بات بھی ہے کہ کوما سے جب مریض نکلتا ہے وہ بھی صورت یہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سو کر اٹھ گیا۔ فرق یہ ہے کہ کوئی 4 گھنٹے سوتا ہے، کوئی 8 گھنٹے سوتا ہے، کوئی 24 گھنٹے کے لیے کوما میں چلا جاتا ہے اور کوئی 20 سال تک کوما میں رہ کر یعنی خواب کی زندگی میں رہ کر 20 سال کے بعد بیدار ہو جاتا ہے۔ روحانی علوم میں ایسی مشقیں بھی ہیں اور دنیا پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر 100 سال نیند کا وقت تلقین کر لیتے ہیں۔ ہندوؤں میں ان لوگوں میں جو مواحد ہیں، سادھوؤں میں، جوگیوں میں ایک اصطلاحی نام مشہور ہے کپالی چڑھانا، اس کو کہتے ہیں۔ کپالی چڑھانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے مراقبے میں جا کر اپنے اوپر 100 سال، 50 سال، 30 سال، 25 سال کی نیند طاری کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے ارادے اور اختیار سے 30 سال تک، 50 سال تک یا 100 سال تک سو جاتے ہیں۔ جب 100 سال پورے ہوتے ہیں تو اسی طرح بیدار ہو جاتے ہیں جس طرح عام آدمی
سونے کے بعد 8 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے میں بیدار ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو 24 گھنٹے سوتے رہتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو 36 گھنٹے سوتے رہتے ہیں اور ان کی کمر ہی نہیں دکھتی۔ یہ ساری مثالیں اور سارے تجربات اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان کا شعور، انسان کا اختیار اس قابل ہے کہ وہ چاہے تو نیند کے وقفے کو زیادہ سے زیادہ کر لے اور چاہے تو نیند کے وقفے کو کم سے کم کر لے۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مومن کو 2 گھنٹے 45 منٹ سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں اگر کوئی آدمی 2 گھنٹے 45 منٹ سے زیادہ سوتا ہے تو وہ روحانی نقطۂ نظر سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے، جبکہ عام دنیا میں 2 گھنٹے 45 منٹ سونا ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ جب ہم روحانی لوگوں کو دیکھتے ہیں یا روحانی لوگوں کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ لوگ 2 گھنٹے 45 منٹ سے کم بھی سوتے ہیں اور ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ حضور قلندر بابا اوجھا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذاتی طور پر اس بات کو جانتا ہوں، کچھ اسباق ایسے تھے جو انہوں نے پڑھے، اس میں وہ 10 دن اور 10 رات مسلسل جاگتے رہے۔ پتہ چلا کہ یہ آدمی کے اندر اتنی صلاحیت بھی موجود ہے، اگر وہ چاہے تو 10 دن اور 10 رات جاگ سکتا ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کے بیان کردہ حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں کہ 40 دن 40 راتیں وہ کوہ طور پر رہے اور 40 دن 40 راتیں انہوں نے جاگ کر یہ خواب کی زندگی میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 40 راتوں میں پورا کر دیا۔ جہاں بھی قرآن پاک میں رات کا تذکرہ ہے وہاں خواب کا حواس زیر بحث آتے ہیں، اور جہاں قرآن پاک میں لیل کے برعکس نہار کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ بیداری کے حواس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر آدمی سو رہا ہے، وہ سونے کی حالت 8 گھنٹے کی ہو، زیادہ وقفے کی ہو، 20 سال کی ہو، اگر وہ سو رہا ہے تو اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ سو نہیں رہا اور سونے کے حواس اس سے چھین لیے گئے ہیں تو جسم جو ہے چند گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتا ہے اور سڑ کر جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنے جو حواس ہیں بیداری کے، ان بیداری کے حواس کی نفی کر کے اپنے ارادے و اختیار سے رات کے حواس میں داخل ہو گیا ہے۔ رات کے حواس کا جب قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے دراصل وہ سارا کا سارا غیب کی دنیا کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ اس پہ غور فرمائیں
کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی رات کا ہی تذکرہ آتا ہے. سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا جب واقعہ آتا ہے تو وہاں بھی رات ہی کا تذکرہ آتا ہے. سالانہ بجٹ کا جب تذکرہ آتا ہے اللہ میاں کے تو وہاں بھی رات ہی کا تذکرہ آتا ہے. شب برات جسے آپ کہتے ہیں. غیب کی دنیا میں داخل ہونے کا جب تذکرہ آتا ہے، حواس کے زیادہ ہونے کا تذکرہ جب آتا ہے، حواس کی رفتار کا بڑھنے کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی رات کا تذکرہ آتا ہے. جیسے اس کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. انسان کی زندگی دو رخوں پر چل رہی ہے. ایک رخ بیداری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہار کہا ہے، اور ایک رخ خواب ہے، یعنی اس دنیا سے کٹ آف ہو کر زندگی گزارنا. اس کو اللہ تعالیٰ نے لیل کہا ہے، خواب کہا ہے، لیل کہا ہے. تو خواب کی حالت میں ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، بیداری کی حالت میں ٹائم اسپیس کی گرفت میں بند ہو جاتے ہیں. تو شہداء جو ہیں ان کا تعلق، کیونکہ انہوں نے اپنے مادی وجود میں رہتے ہوئے، دن کے حواس میں قائم رہتے ہوئے، دن کے حواس کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس لیے ان کے اوپر رات کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شہید آدمی مرتا نہیں ہے، دراصل رات کے حواس میں منتقل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ مرتا نہیں ہے اور رات کے حواس میں منتقل ہو جاتا ہے. تجربہ یہ ہے کہ رات کے حواس میں انسان کا جسم خراب نہیں ہوتا، بلکہ انسانی جسم کو ایک خاص قسم کی فیلنگ ملتی ہے. ایک آدمی دن بھر کام کرتا ہے، وہ تھک کے چور ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہے. سونے کے بعد جب اٹھتا ہے اتنا فریش ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دن کے کاموں میں جو اس کی کیلوریز جل گئی یا جو انرجی اس کی ختم ہوئی، سونے کی حالت میں دوبارہ وہ کیلوریز پھر بحال ہو گئی اور انرجی جو ہے اس کا ذخیرہ ہو گیا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ انسان کا جسم جب مادی وجود جس کو ہم کہتے ہیں انسانی جسم، مادی وجود جب دنیاوی معاملات میں مصروف ہو کر تھک جاتا ہے، اس تھکان کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کو سلا دیا جائے. اب آپ یہ کہ میڈیکل سائنس بھی یہی کرتی ہے. ایک آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، ڈسٹرب ہو گیا، کوئی غم ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، خدا نخواستہ گھر میں کسی عزیز جو بہت ہی قریب ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو دماغ کے اوپر ایک عجیب قسم کی بے چینی، پریشانی، بے سکونی آدمی کے اوپر اس طرح طاری ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اگر اس آدمی کا ذہن اس طرف سے نہیں ہٹایا گیا تو یہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے، بلڈ پریشر میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو میڈیکل سائنس اس کا علاج یہ نکالا، اس نے اس آدمی کو گولیاں کھلا کر یا انجیکشن لگا کر سلا دیا جاتا ہے، اور جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کے اوپر غم کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو سونے سے پہلے تھی. اس بات سے بھی یہ ثابت ہوا کہ انسان کی ذہنی تھکان اور انسان کا دماغی بوجھ انسان کے اوپر بیداری کے حواس میں جو پریشانیاں، مصیبتیں، بے سکونی مسلط ہوتی ہے، وہ سونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے یا ان کا اثر اتنا زیادہ کم ہو جاتا ہے کہ آدمی پریشان نہیں رہتا، پریشان نظر نہیں آتا. شہداء جانتے بوجھتے اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں. دیکھیے انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنی جان ہوتی ہے، اور کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا.
اور جتنے بھی کھنڈراگ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پریشانیوں کے، اگر اس کے بارے میں یہ پوچھا جائے بھائی تم کیوں خامخواہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو، آپ یہی کہیں گے بھائی یہ سب کچھ ہم زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو انسان زندہ رہنے کے لیے رات دن کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ جب زندہ رہنے کے لیے رات دن جدوجہد اور کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، یعنی اپنے باطنی وجود کو قائم رکھنے کے لیے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ جب وہ مرنا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ وہ باطنی وجود کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جب باطنی وجود کو قائم رکھنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ جب دنیا میں رہنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے دنیا بھی جتنے بھی وسائل ہیں، ضروریات ہیں، ان کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ زندہ نہ رہنا چاہے تو زمین کے اوپر جو وسائل ہیں وہی زیر بحث نہیں آئیں گے۔ زمین کے اوپر جتنے وسائل ہیں، مثلاً کھیتی باڑی ہے، مثلاً پھل ہیں، فروٹ ہیں، مثلاً ہوا ہے، گھروں کا بنانا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، یہ سب اصل میں زندگی کی ایک ضروریات ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو زندگی بیکار ہے۔ ایک آدمی ایسا نکلتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں کہ وہ اپنے باطنی وجود کی نفی کر کے اپنے ارادے و اختیار سے اس ظاہرہ وجود کی نفی کر دیتا ہے۔ ظاہرہ وجود کی نفی ایک تو اپنے ارادے و اختیار سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ظاہر وجود جو ہے جسمانی، اس کی ہم نفی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہے اگر کسی انسان کا ذہن دنیاوی معاملات سے آزاد نہ ہو، جس کا تعلق جسم کو بحال رکھنے سے ہے، تو آدمی کو نیند ہی نہیں آتی۔ نیند آنے کا مطلب ہی ہے کہ ظاہرہ وجود سے عارضی طور پر انسان کا ذہن الگ ہو جاتا ہے۔ جب جسمانی وجود سے، گوشت پوش کی وجود سے انسان کا ذہن الگ ہوتا ہے، جتنی دیر کے لیے بھی الگ ہوتا ہے، اسی وقت اسے نیند آتی ہے۔ اگر وہ جسمانی وجود کے ساتھ چپکا رہے یا جسمانی وجود سے متعلق جو حواس ہیں ان کی گرش زیادہ ہو جائے تو انسان سو نہیں سکتا، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو کہتے صاحب نیند اڑ گئی، بھئی نیند کیوں اڑ گئی؟ کہ دماغ میں سکون نہیں ہے، دماغ منتشر ہے، دماغ میں ہزاروں لاکھوں خیالات ہیں جو کسی صورت سے دماغ کو نیند کی طرف، خواب کی طرف، ٹائم اسپیس سے آزادی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے رہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ اب ہر آدمی کا یہ تجربہ ہے، آپ بستر میں چلے جائیں، سونے سے پہلے جو کیفیت آدمی کے اوپر ہوتی ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جسم کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، جسم کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرے جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اس کے دماغ میں جو تقاضا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مادی جسم سے متعلق جو خیالات دماغ میں ہیں ان سے آزاد ہو کر، ان سے یکسو ہو کر میں نیند کی حالت میں چلا جاؤں۔ جب یہ صورت حال ہوتی ہے تو آدمی سو جاتا ہے، اگر یہ صورت حال واقع ہو تو آدمی سو نہیں سکتا۔ پھر آپ اس پہ غور کریں، ایک آدمی ذہنی طور پر پریشان ہے، اسے خوف ہے، اسے غم ہے کسی چیز کا، تو اس غم اور خوف میں اسے نیند نہیں آتی۔ لیکن اگر وہی آدمی غم اور خوف سے نجات حاصل کر کے ذہنی طور پر یکسو ہو جاتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے۔
نیند کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا جو ظاہری جسم ہے اس ظاہری جسم کو سنبھالنے کے لیے جتنے بھی خیالات ہیں ان سے آپ کو ذہنی آزادی نصیب ہو. اگر ذہنی آزادی نصیب نہیں ہوگی آپ سو نہیں سکتے. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ذہنی آزادی آپ کو نصیب ہو تاکہ آپ کے جسم کے اوپر جو تکان غالب آ گئی ہے، آپ کے اعصاب میں جو کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے دماغ میں جو انتشار پیدا ہو گیا ہے، تکان پیدا ہو گئی، وہ دور ہو جائے اور آپ سو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر یہ بات یقین بن جائے کہ جیسے ہی میں سوؤں گا میں دوبارہ نہیں اٹھ سکتا. ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی بتائیے کہ ہم سو سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد میں جیسے ہی سو جاؤں گا نیند میرے اوپر غالب آ جائے گی، میں مر جاؤں گا، پھر اٹھ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی کبھی سو نہیں سکتا. کیوں نہیں سو سکتا؟ اس لیے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا. وہ نیند کی حالت میں جا کر مادی وجود کو آرام تو دینا چاہتا ہے. وہ نیند جس کو آدھی موت کہا جاتا ہے، آدھی موت میں منتقل ہو کر دماغ کو آرام دینا چاہتا ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا. حالانکہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے سونا ہے، مجھے خواب میں جانا ہے، تو ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ مادی زندگی سے خود کو آزاد کر رہا ہے اور خود کو دور کر رہا ہے. اب اس کے برعکس ایک آدمی، 1 کروڑ آدمی، 1 ارب آدمی آدھی موت میں منتقل ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو آدھی موت سے تشبیہ دی ہے. 1 ارب آدمی یا 5 ارب آدمی میں ایک آدمی بھی ایسا آپ کو نہیں مل سکتا جو اپنے ارادے و اختیار سے آدھی موت کو گلے لگا رہا ہے، یعنی نیند کو. لیکن اس آدھی موت کو اس لیے گلے لگا رہا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر میں نے اس آدھی موت کو اپنے گلے نہیں لگایا یا میں آدھی موت میں داخل نہیں ہوا تو مزید میں زندہ نہیں رہ سکتا. میرے اعصاب ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، پریشانی ہو جائے گی. ایک آدمی وہ اپنے مادی حواس کو جان بوجھ کر اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے لیے ختم کر رہا ہے. یعنی شہید کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہی ہے کہ مادی حواس سے خود کو آزاد کر کے ان حواس میں داخل ہو جائے جن حواس سے آدمی غیب کی دنیا میں سفر کرتا ہے اور جن حواس سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ ذرا بات باریک ہے لیکن ذرا غور کرنے سمجھ میں آئے گی. جب ایک آدمی آدھی موت کو اس لیے گلے لگاتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، مجھے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور اس کو موت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس موت کا حال یہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا جسم خراب نہیں ہوتا. اب ایک آدمی جو اپنے ارادے اور اختیار سے موت کو پوری طرح گلے لگا لیتا ہے یا موت سے مل لیتا ہے، موت سے ملنے کا مطلب ہے کہ رات کے حواس میں، غیب کے حواس میں اپنے ارادے اور اختیار سے داخل ہونے کے لیے مادی وجود کی نفی اس طرح کر دیتا ہے کہ گردن کٹا دیتا ہے، تو اس بندے کا جسم کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ جب پھر اسے آپ غور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو آدھی موت سے تشبیہ دیا ہے. قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم تمہارے اوپر موت وارد کر دیتے ہیں پھر تمہیں زندہ کر دیتے ہیں. سونا
موت سے قریب ترین حالت ہے. فرق یہ ہے کہ سونے میں جسم کا رشتہ روح سے اس طرح قائم رہتا ہے کہ سانس کا آنا جانا قائم رہتا ہے، لیکن سونے میں اور موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب گہری نیند میں آپ سو رہے ہیں، کچھ بھی ہوا کرے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر بہت زیادہ گہری نیند ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا گھر میں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا. اگر گہری نیند اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس نیند سے آپ کو بیداری میں لانا مشکل امر ہو، اس کو آپ بے ہوش ہونا کہتے ہیں. ایسی بے ہوشی آپ کے اوپر طاری ہو جائے کہ آپ دوا دارو سے اس کو ہوش میں نہ لا سکیں. سانس آ رہا ہے لیکن آپ بے ہوش ہیں. ایسی بے ہوشی جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، اس کو آپ کوما کہتے ہیں کہ جب بندہ کوما میں چلا گیا. لیکن بات وہی ہے کہ انسان اپنے ارادے سے موت میں اور زندگی میں رد و بدل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ ہم موت سے زندگی نکالتے ہیں اور زندگی سے موت نکالتے ہیں. یعنی ایک آدمی سو گیا، سونے کا مطلب ہے کہ موت سے قریب ترین زندگی میں وہ چلا گیا. سونے کے بعد بیدار ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ موت سے قریب تر ہو کر واپس زندہ ہو گیا، کہ موت زندگی سے نکل رہی ہے اور زندگی موت سے نکل رہی ہے. شہید کا جسم اس لیے خراب نہیں ہوتا، یا پیغمبران علیہ السلام کا جسم اس لیے خراب نہیں ہوتا کہ ان کی جو زندگی ہے اس زندگی میں موت کی زندگی کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. موت بھی ایک زندگی ہے. یہ ہم جو موت سے ڈرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو زندگی نہیں مانتے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ عالم ارواح میں پیدا ہوئے، سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ حکم کا روح بن گئی. اب کچھ پتہ نہیں وہاں کہاں چلے کہاں گئے، کن عالمیوں سے گزر ہوا، گزرتے 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 ہم یہاں اس دنیا میں آ گئے. یعنی روح اس دنیا میں آ گئی. تو جب اس دنیا میں روح آ گئی تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہاں آنے سے پہلے جہاں ہم تھے وہاں ہمارے اوپر موت آئی. یہاں آنے سے پہلے جہاں ہم تھے اگر وہاں ہمارے اوپر موت وارد نہ ہوتی تو ہم یہاں پیدا ہی نہ ہوتے. اسی صورت سے جب یہاں ہمارے اوپر موت وارد ہوتی اس کا مطلب ہم کہیں اور چلے گئے، دوسرے عالم میں چلے گئے. تو ایک رد و بدل ہے، ایک رد و بدل ہے. ساری کائنات ہر وقت اس میں تغیر ہو رہا ہے. کہیں سے آدمی جا رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے. ایک آنا جانا جو ہے وہ پابندی کا آنا جانا ہے. دیکھیے مرنا سب کو ہے، لیکن ایک آدمی مرنا ہی نہیں چاہتا. جب مرنا ہی نہیں چاہتا اسے ملک الموت گھسیٹ کے لے جائے گا. لیکن ایک آدمی موت اور زندگی کی حقیقت سے واقف ہے، وہ خوشی خوشی جائے گا. اب جیسے اب یہاں سے جب ہم جاتے ہیں اس کو ہم مرنا کہتے ہیں. ایک تو مرنا جو ہے وہ فنا ہونا نہیں ہوتا. مرنا ہندی کا لفظ ہے امر ہونا، یعنی قائم ہو جانا. عربی کی طرف جب آپ آئیں تو انتقال ہونا، یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا. مرنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جانا، انتقال ہونا. ختم ہونا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے، نیست و نابود ہونا نہیں ہے، منتقل ہونا. انتقال ہو گیا صاف صاف. تو آدمی جو ہے برابر اوپر سے آ رہا ہے، نزول کر رہا ہے، نزول سے اوپر کو جا رہا ہے، صعود کر رہا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے اس زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کی بعد کی زندگی سے واقف ہو جانا چاہیے. اس زندگی میں رہتے ہوئے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کی بعد کی زندگی کا مشاہدہ کر لے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے اس بات کا علم ہو کہ جب میرے جسمانی وجود پر موت وارد ہوگی تو یہ موت یہ نہیں ہے کہ میں فنا ہو گیا، بلکہ یہ موت یہ ہے کہ میں کہیں اور منتقل ہوں. آپ یہاں سے لندن جاتے ہیں، لندن میں برف پڑ رہی ہے، سردی ہے، یہاں گرمی ہے، یہاں آپ ململ کا لباس پہن رہے ہیں یا کوئی معمولی موٹا لباس پہن رہے ہیں. تو اگر ہم اس جسم کو سمجھ رہے بیمار ہو جائے، آپ کو جسم کے تو نہیں دھونے ہو. لندن میں جانے کے بعد آپ یہی لباس پہن لیں، آپ کو نہیں ہوگی، آپ بیمار ہو جائیں. تو اس گوشت پوش کے جسم کو اگر ہم خوب سمجھ لیں تو اس کو مطلب ہے کہ یہ پوری سوتی کپڑے پہن رہے ہیں. جب آپ لندن جائیں گے تو یہ کپڑے یہاں اتار کے پھینک دیں. لندن تو بعد میں جائیں گے، پہلے تو یہی اتار کے پھینک دیں کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑی سی گرمی ہو جائے، پسینہ آ جائے گا، وہاں نمونیا نہ. یہاں سے پہن کے جائیں گے کپڑے پر. تو یہ جو روح ہے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نئے نئے لباس بناتے ہیں. مثلا جب ہم یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے ہم وہاں کہیں تھے تو وہاں بھی لباس پہنتے. کیسا لباس پہنتے تھے؟ روشنیوں کا لباس پہنتے، نور کا لباس پہنتے. اب جب ہم یہاں آ گئے، یہاں سے ہم لندن جاتے ہیں، ظاہر ہے یہاں کے لباس اتار کے پھینک دیتے ہیں، لندن ہی لباس پہنتے. اسی طرح جب یہاں مرنے کے بعد روح عالم اعراف میں جاتی ہے، جہاں لوگ مرنے کے بعد رہتے ہیں، تو یہ لباس اتار کر وہ وہاں کا لباس ہے. تو یہ مادی دنیا کا جو لباس ہے یہ گوشت میں کھاد، گوشت، ہڈی. ایک صورت یہ ہے کہ روح اس جسم کو اتار کر پھینک دیتی ہے، بالکل پھینک دیتی، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا. اور دوسری صورت یہ ہے چونکہ روح نے جو لباس اس دنیا میں بنایا تھا اس لباس نے اپنے ارادے اور اختیار سے اس جسم کو اللہ کے اوپر ایثار کر دیا. جب اس جسم کو اللہ کے اوپر ایثار کر دیا ہے تو روح کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ایثار ہے. تو وہ روح اس جسم کو خراب نہیں. یہی شہداء کا حال ہے، یہی انبیاء کرام علیہ السلام. اب انبیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کا ہر سانس، ان کی زندگی کا ہر قدم آپ جتنا بھی غور کریں گے اللہ کے خود اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا ہر کام ہمارے لیے ہوتا ہے. جو وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، ہماری زبان سے بولتے ہیں. انبیاء کی طرز فکر ہی ہے کہ ان کی زندگی میں اپنی ذات ہوتی ہی نہیں. جب ہم انبیاء کی طرز فکر ذکر کرتے ہیں تو انبیاء کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ ہر بات میں اللہ کو سامنے، یعنی ایک عام آدمی
کہ اور آپ خود سوچتا کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں ایسا کروں، میری ساتھ اس نے ایسا کر دیا۔ انبیاء کی طرز پھر اس کے بالکل برعکس ہے۔ انبیاء کہتے ہیں میرے اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا، میرے اللہ نے مجھے کھانا کھلایا، میرے اللہ نے مجھے پانی پلایا، میرے اللہ نے مجھے زندگی عطا کی، میرے اللہ نے اپنے لیے مجھے منتخب کر کے اپنا کام مجھ سے لیا۔ جبکہ عام طرز فکری ہے کہ میں نے کیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہمارا کاروبار، ہمارا گھر، ہماری بیٹا، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری اولاد، ہماری دولت۔ حالانکہ سب غلط ہے۔ اگر آپ کی دولت ہے تو آپ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں مرتے؟ اگر اولاد آپ کی ہے تو مرنے کے وقت اولاد آپ کو کیوں نہیں روک لیتی؟ جب اولاد مر جاتی ہے، اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ اسے مرنے کیوں دیتے ہیں؟ کچھ آپ یہاں دنیا میں کر لیں، لیکن جب آپ کا سفر ختم ہو جائے گا اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو، تو جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ اپنا کہہ رہے ہیں، اس میں سے ایک بھی آپ کی چیز نہیں۔ آپ یکا و تنہا ہر چیز چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جاتے۔ بھائی جب آپ کی سب چیزیں ہیں تو آپ اسے کیسے چھوڑ دیں؟ تو اس میں آپ کا دشمن ہے، نہ آپ کی بیوی ہے، بیوی جہاں بڑی محبت کرتی ہے تو کیوں نہیں خامن کو روک لیتی ہے؟ خامن کیوں محبت؟ شوہر بیوی سے محبت کرتی، بیوی مر جاتی، خامن کو نہیں روک سکتی۔ سب سے زیادہ اولاد کی محبت ہوتی ہے، اولاد کے لیے آدمی اپنی عاقبت بھی خراب کر دیتا ہے، دین بھی خراب، دنیا بھی خراب۔ اولاد کے لیے کتنی بیمانیاں، پریشانیاں، اللہ سے بغاوت، وہ آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ تر عمل دخل بچوں کے لیے۔ بچوں کے لیے آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن جن بچوں کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، جب آدمی مرتا ہے وہ بچے اسے روک نہیں سکتے۔ آپ ہر چیز پر محتاج ہیں، اللہ آپ کو کان نہ دے آپ سن نہیں سکتے، اللہ آپ کو زبان نہ دے۔ آپ نے دیکھے نا گونگے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، بول ہی نہیں سکتے، بہرے لوگ ہوتے ہیں پیدائشی، وہ سن ہی نہیں سکتے، پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیا مطلب ہوا ہے؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک پیدائشی اندھا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں تب آپ کی آنکھ کام۔ اللہ اگر یہ چاہتا ہے کہ آپ کے کان سنیں تب آپ کے کان آواز سن سکتے ہیں۔ اللہ اگر یہ چاہے تو آپ زمین پر پھریں، آپ کے اندر حرکت پیدا ہوگی۔ اگر اللہ نہ چاہے کہ آپ زمین پر چلیں پھریں، آپ نے کیا خالی زیادہ لوگ نہیں دیکھے؟ کیا آپ نے ایسے بچے نہیں دیکھے وہ ان کے اندر آزائی نہیں ہوتی؟ پیغمبران علیہ السلام کی جب طرز فکر آپ غور کریں گے، ان کی ایک ہی طرز فکر، تمام انبیاء اور انبیاء کے بعد تمام اولیاء اللہ کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت قرار نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ ہی نہیں ہوتا، انبیاء جائیداد ہی نہیں چھوڑتے۔ کہیں نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ نے اتنی بلڈنگیں چھوڑ دی، حضرت عیسیٰ نے اتنی فیکٹریاں چھوڑ دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جائیداد چھوڑ دی۔ کہیں پڑھا، کہیں سنا بھائی؟ انبیاء کا ورثہ ہی نہیں ہوتا۔ ورثہ کیوں نہیں ہوتا؟ انبیاء کا ورثہ اس لیے نہیں ہوتا کہ انبیاء کو یہ پتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس زمین پر ملکیت کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ زمین اللہ کی مفت، آپ کیسے ملکیت کا دعویٰ کر سکتے؟ اسی لیے جو گھر بناتے ہیں ہم لوگ، اسی لیے اللہ کو بتائیے کتنے پیسے کی؟ بھائی یہ تو گورنمنٹ پیسے لیتی ہے کہ ہم نے پلاننگ کی، ہم تمہیں پانی دیں گے، ہم تمہیں سڑک بنا، جو بھی ہے، اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو
وسعت دی. اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسائل آپ کے لیے نکالے. سونا، اب سونے سے آپ کا سارا کاروبار چل رہا ہے ساری دنیا میں. اللہ کو آپ نے کتنے پیسے دیے، سونا نکالا. آپ کے اندر ساری مشینری چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دل بھی چل رہا ہے، پھیپھڑے بھی، ہر چیز چل رہی ہے آپ کے اندر. آپ یہی کہیں گے کہ اللہ چلا رہا ہے، اللہ میاں کو آپ نے کیا دے دیا؟ تو کس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا میری ملک ہے؟ کس بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکان میری ملک ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی طور پر استعمال کے لیے ایک چیز آپ کو دے دی گئی، لیکن آپ ملکیت کے ساتھ. حضرت ابراہیم ادم کا بڑا مشہور قصہ ہے. دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب تشریف لائے، ننگے پیر اور دو غبار سے کپڑے بھرے ہوئے، آگے دربار میں کھڑے ہو گئے. صاحب یہ بادشاہ سے ملنا ہے. ایک تو بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ دربار میں ایک ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ اسے دربار روک نہیں سکے اس مرتبہ. حضرت ابراہیم ادم نے کہا کہ بھائی کون ہو تم؟ کہنے صاحب مسافر ہوں. بھائی مسافر ہو تو سرائے بھی ٹھہرو. کہنے لگے بھائی سرائے تو ملی نہیں. کہنے بہت سرائے ہیں. اچھا، تو کہنے لگے دربار یہ بھی تو سرائے ہے. وزراء نے کہا نہیں یہ سرائے نہیں، یہ بادشاہ کا دربار ہے، ادب سے بات. بندے نے پوچھا ابراہیم ادم سے، بادشاہ تھے اپنے زمانے میں، کہ اس دربار میں تم سے پہلے کون تھا؟ سر میرے باپ تھے. اس سے پہلے کون تھا؟ سر میرے دادا تھے. کہ اس سے پہلے کون تھا؟ کہنے جس سے ہم نے سلطنت لی وہ تھا. کہنے اور سرائے کیا ہوتا ہے؟ سرائے کا اور مطلب کیا ہے؟ بھائی سرائے میں بھی لوگ آتے ہیں، ٹھہرتے چلے جاتے ہیں. تمہارے یہاں بھی ہے، پہلے تمہارے دادا ہے وہ ٹھہر کے چلے گئے، تمہارے ابا ہے وہ ٹھہر کے چلے گئے، اب تم آ گئے تم ٹھہر کے چلے گئے. اس بات پر حضرت ابراہیم ادم نے بادشاہ چھوڑا. ایک ایسی سچی بات ہے بھائی، میں اس کو کہہ رہا ہوں دربار ہے، اب میں مر جاؤں گا میں بھی چھوڑ کے چلے جاؤں گا، کل تو میری بات نہیں ہے. تو جتنا بھی آپ غور کریں گے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آل اولاد کے بارے میں، وسائل کے بارے میں، اپنے جائیدادوں کے بارے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، آپ کو اگر آپ صحیح معنوں میں غور کریں، عقل کے ساتھ، تو آپ کی سمجھ میں ایک ہی بات آئے گی کہ یہاں انسان کی کوئی چیز ملکیت کا اگر کسی کو حق پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اقتدار اعلیٰ اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس. جب کوئی بندہ اس طرز فکر کا حامل ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی یہ جسم بھی اللہ کا، یہ گوشت پوش کا جسم پیدائش کے عمل کو وہ دیکھتا ہے، وہاں بے بس نظر آتا. کچھ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ پتہ نہیں، پیدا کہاں ہو رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں. بھائی بھنگی کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، چمار کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، پٹھان کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، سید کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، غلام کے یہاں پیدا ہو رہا ہے، بادشاہ کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. بے بس کوئی اختیار. اگر اختیار ہے تو بتائیں بھائی آپ، جہاں پیدا اللہ نے کرنا ہے وہیں پیدا ہوگا. پیدائش میں کوئی اختیار نہیں. پیدا ہونے کے بعد اس بات پر کوئی اختیار نہیں کہ غذا فراہم ہو. ماں کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالے، ماں کے سینے کو اللہ دودھ سے نہ بھر دے، مر جائے گا یا زندہ رہے گا؟ بھائی اگر ماں کے دل میں چھوٹے بچے کی اللہ محبت نہ ڈالے، ممتا نہ ڈالے، وہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جب زندہ رکھنا چاہا تو ماں کے دل میں محبت ڈال دی. پھر وہ بڑا ہوا. اب بڑا ہونے میں بھی یہ کہ ایک توازن کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی بڑھے، پیر بھی بڑھے، دماغ بھی بڑھا. ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل پاگل ہوتے ہیں، عقل و شعور ہی نہیں ہوتا. یہاں بھی اللہ ہی کا معاملہ ہے کہ اللہ نے عقل و شعور دی. پھر
عقل و شعور دینے کے بعد عقل و شعور کا استعمال بھی سکھایا. اگر دنیا کے وسائل ہی نہ ہوتے تو آپ عقل و شعور کہاں استعمال کریں؟ بھئی ایک اللہ لکڑی پیدا نہ کرتا اللہ تعالیٰ، آپ فرنیچر کہاں سے بنا؟ اللہ تعالیٰ روئی پیدا نہ کرتا، آپ کپڑے کہاں سے بنا؟ اللہ تعالیٰ مٹی پیدا نہ کرتا، آپ گھر کہاں سے بنا؟ یعنی جتنے بھی آپ غور کریں گے تو ایک ہی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ انسان کا جسم ایک عارضی شے ہے اور اس عارضی شے کو اللہ نے سہارا دیا. جب تک اللہ سہارا نہیں رکھتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سہارا ختم کر لیتا اس دنیا سے، وہ یہاں مر جاتا پھر دوسری دنیا میں پیدا. انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر بھی یہی ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی طرف بتاتے ہیں، ہر معاملے میں وہ کیا رواف اللہ سوچتے ہیں. جو بھی وہ کام کرتے ہیں پہلے اللہ ذہن میں آتا ہے پھر کام ہوا. مطلب ہمیں رزق اللہ نے دیا، اولاد ہمیں اللہ نے دی، بیوی ہمیں اللہ نے دی، گھر ہمیں اللہ نے دی. ہم یہ کہتے ہیں گھر ہم نے بنایا. پھر تو نے گھر کیسے بنا لیا؟ تیرا تو اپنا وجود ہی جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تو کہاں سے آ گیا بھائی، تو کیسے پیدا ہو؟ جب کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی مرضی سے دنیا میں رہ کیسے سکتا ہے؟ اچھا اپنی مرضی سے وہ رہ بھی نہیں سکتا تو دنیا کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزار سکتا؟ جن لوگوں کی یہ طرز فکر ہو جاتی ہے انبیاء علیہ السلام کے مطابق، پھر ان کا ذہن مادیت میں رہتے ہوئے بھی مادیت سے آزاد ہے. اب جب ذہن مادیت میں رہتے ہوئے مادیت سے آزاد ہو گیا تو یہ جو مادی جسم جو ہے، جب اس کی طرف ذہن رہا ہی نہیں اور اس مادی وجود کا سارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، تو جس چیز کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم ہو گیا وہ چیز خراب ہو گئی. شہداء میں، انبیاء میں، اور سارے اولیاء اللہ تو نہیں، ٹاپ کے اللہ اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان کی قسمیں خراب ہیں. اولیاء اللہ کی تو بہت ساری قسمیں. وہ اولیاء اللہ جن کا ذہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، وہ اولیاء اللہ جو اس طرح سوچتے ہیں جس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ہیں، ان کا بھی خراب. اب دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ آدمی سوتا رہتا ہے جسم خراب نہیں ہوتا، لیکن اگر آدمی مر جائے چند گھنٹوں میں جسم خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آدمی سوتا رہتا ہے روح اس جسم کی حفاظت کرتی ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو روح اس جسم کو چھوڑ. اس لیے کہ انسان نے اس مادی وجود میں، مادی جسم میں اتنا زیادہ روح کو پریشان کر دیا ہوتا ہے کہ روح عاجز ہو جاتی ہے. تو وہ جیسی آدمی مرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے عام ہے، کیونکہ اس نظام میں اس کو چھوٹ مل گئی ہے، تو وہ اس سڑان سے اس طاقت سے جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے. جیسے اس تعاون سے وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے وہ طاقت لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے مستقر و متاع الہین کے ایک وقت معینہ تک آدمی کو زندہ رہنا ہے زمین کے اوپر، تو روح اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابند. حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا. حضرت باؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اسی طرح ٹھیک نہیں ہوئے، مرض الموت میں داخل ہو گئے. تو سب پریشان تھے بچے. تو دروازے پر دستک ہوئی، ایک بزرگ آئے اور انہوں نے ایک لفافہ دیا.
وہی اپنے والد صاحب کو ہی دے. انہوں نے وہ خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد اپنے بیٹی سے کہا کہ میرا سلام عرض کریں اور یہ کہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ تشریف. اس آدھے گھنٹے میں انہوں نے جو بھی کچھ اپنا نصیحت کرنی تھی، امانتیں واپس کرنی تھی، توبہ استغفار کرنا تھا، نماز روزہ جو بھی انہیں کرنا تھا وہ آدھے گھنٹے میں پورا کر لیا. اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. قبر میں ان کو رکھ دیا گیا. واپس آئے. واپس آ کے بڑے بیٹے کا خیال آیا کہ وہ بزرگ آئے گے. وہ کون تھے؟ ابا نے کہا کہ بھائی آدھے گھنٹے کے بعد واپس. وہ خط پڑھ کے انہوں نے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا. بڑے صاحبزادے نے جب تکیہ اٹھایا تو اوپر تھوڑا موجود تھا. انہوں نے اس کو پڑھا. اس نے لکھا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. آپ کا کیا ہو؟ نیچے لکھا تھا اسرائیل ملک. انہوں نے اگر ذکر ملتانی نے خط پڑھا اور لکھا بھی آدھے گھنٹے کے بعد آنا. وہ آدھے گھنٹے کے بعد. اب دیکھیے جسمانی وجود ہم سب میں بھی ہے. ہمیں ملک الموت گھسیٹ کے لے جاتا ہے. ہم جانا نہیں چاہتے، وہ ہمیں گھسیٹ کر لے جاتا. لیکن وہ اولیاء اللہ اس انتظار میں رہتے ہیں کب اس قید سے جان چھوٹے. وہاں ملک الموت بھی آتا ہے تو حکم کا انتظار کرتا ہے، اجازت سے لکھے گا. بات کیا کہ حضرت بہاؤالدین ذکر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میں انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کام ہے. تو جس بندے کے لیے ملک الموت بھی اجازت کا طلبگار ہو اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہوگا، اور اس کا جسم بھائی کیسے خراب ہو. جسم کے خراب ہونے کا جو معاملہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر انبیاء کی طرز فکر کام رہے. اور شہداء کیا تھی؟ شہداء کے بارے میں آپ دیکھیے نا، وہ جان ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کو پیش کرتے ہیں. خالص انبیاء کی طرف انبیاء علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بھئی اللہ نے فیصلہ کیا اللہ ہی کے لیے تم زندہ ہو، اللہ کے لیے مرنا چاہیے. یہ جسم بھی اللہ نے بنایا. اور جو اللہ کے لیے اپنے ارادے و اختیار سے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اس کے اوپر موت وارد ہے. مطلب یہ کہ وہ حواس کی یہ جو گورکھ دھندا ہے، بیداری کے حواس، خواب کے حواس، ٹائم اسپیس کے حواس، آزاد حواس، محدود حواس، اس سے وہ آزاد. اب جب وہ آزاد ہو جاتا ہے تو حواس کی ہی تو یہ ساری کار فرمائی ہے. یہ جسم بھی آزاد ہو جاتا ہے اللہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے. اور عالم دین ہو ان کو پوچھیں. اب صورت حال یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو طرز فکر ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انبیاء کی طرز فکر سیدھی سچی طرز فکر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وہاں ساری کائنات اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب آپ جب زندہ رہیں کھانا کھائیں، کھانا تو آپ ہی کھا رہے ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا، پیٹ تو آپ ہی ہمارے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیاس لگائی، آپ کو پانی پیا.
آپ یہ سوچ لیں کہ میرا اللہ کتنا اچھا ہے، کیسے ٹھنڈا پانی پیا، پانی تو آپ نے ہی پیا، شراب تو آپ نے، اللہ کو تو پانی نہیں کہیں چلا گیا، اللہ نے اولاد دی آپ کو، آپ خوش ہوں کہ اللہ کتنا اچھا ہے کہ مجھے کھلونے بھی دی، مجھے اولاد عطا کرے، اولاد کی تربیت کریں، اس لیے اولاد کی تربیت کریں کہ اللہ نے آپ کے ذمے ان کی تربیت فرض کر دی۔ اولاد کو اس لیے پرورش نہ کریں کہ وہ بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی، اولاد کی پرورش اس بنیاد پر نہ کریں کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی لاٹھی بنے گی، کوئی اولاد لاٹھی نہیں بنتی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اللہ کے لیے کر دی تو وہ اولاد آپ کے کام آئے گی، اس لیے کام آئے گی کہ وہ اولاد بھی تو یہ سوچے گی مجھے اللہ نے کیسا اچھا باپ دیا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے اولاد دی اور مجھے اس کی تربیت اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ نے میری ایک ڈیوٹی لگا دی کہ میں اس کو انسان بنا دوں، سارے آپ اسے انسان بنا دیں گے، کہ وہی اولاد آپ کی انسان بن جائے گی، وہ بھی سوچے گی کتنا بڑا میرا اللہ رحیم و کریم، مجھے ایسا اچھا باپ دیا، تو آپ کی خدمت کریں، آپ بھی اس کی انبیاء کی طرز فکر اپنانے کے لیے ایک سیدھی نسخہ ہی ہے، آپ کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، اس کا رخ اللہ کی طرف۔ یہ ایک پریکٹس ہے، ایک مشق ہے، جیسے جیسے یہ پریکٹس اور مشق بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی مناسبت سے آدمی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام منتقل ہو جاتی ہے، اور جتنی جس کے اندر ساری تو ہو نہیں سکتی، انبیاء تو انبیاء ہی ہیں، لیکن جتنی بھی زیادہ انبیاء کی طرف سے منتقل ہو جاتی ہے، اسی مناسبت سے اس کا ذہن مادیت آزاد ہوتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا ذہن مادیت سے آزاد ہو جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کو روح سے قربت، اپنی روح سے قربت۔ اب چاہے روح نہ سڑتی ہے، نہ گلتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، تو انسان کے اندر وہ حواس پیدا ہو جاتے ہیں، جو حواس اس کو خواب کی زندگی میں زندہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے خواب کی زندگی میں آپ 24 گھنٹے سوتے رہیں، آپ کو نہ پانی پینا، نہ آپ کو کھانا کھانا، جب 24 گھنٹے کے بعد آپ اٹھیں گے آپ کو کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیدار رہیں تو 24 گھنٹے میں کئی دفعہ آپ کو کھانے کی ضرورت آئے گی، آپ بغیر کھائے بغیر کوئی نہیں رہ سکتے۔ بات کیا ہے کہ خواب کی زندگی میں آپ روح سے قریب ہو گئے ہیں، اب روح کھاتی پیتی نہیں ہے، بغیر کھائے پیے زندہ رہتی ہے، تھکتی بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی آدمی سوتے ہوئے بیمار ہوا؟ اب جب آپ بیداری میں آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ روح سے دور ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ روح سے دوری واقع ہوگی اسی حساب سے آپ کو پریشانی بھی ہوگی، آپ بیمار بھی ہوں گے، آپ کو دماغ سے ہوشیار بھی ہوگی۔ انبیاء کی طرز فکر حاصل ہونے کے بعد انسان کے اندر جو جوہر پیدا ہو جاتا ہے اور جو وصف پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادی وجود میں رہتے ہوئے سارے کام کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ذہن مادی وجود میں منہمک نہیں ہوتا، اس کا ذہن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے فکر پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو روح سے قریب آنے